بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس کو نہ پوچھنے کی بنیاد پر حدیث پاک میں اس کی ترغیب تو دی گئی ہے کرنے کی، لیکن ہم نے پوچھا نہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، یا اس پر محدثین نے اور فقہا نے کتنی بحث کر کے امت کے لیے آسانی کر دیا کہ اس کا یہ مطلب جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ورنہ پھر کتاب ہی پڑھ کر اگر ہو جاتا کام تو یہ مولانا لوگ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ڈھابیل گیا تھا، بہت لیٹ پہنچا تھا مدرسے میں، راستے میں دیر ہوتی ہی رہی، باوجود چاہت کہ ہم لوگ بہت دیر میں پہنچے۔ کھانے وانے سے فارغ ہو گئے، نماز عشاء کی پڑھ لیا گیا تھا راستے میں، تو گھڑی میں دیکھا تو 12 سے کچھ اوپر تھا، تو میں نے میزبان سے اجازت لیا کہ اجازت ہے، سونے کی جگہ معلوم ہوئی کہ یہ ہے، آ کے سو جانا، میں مسجد میں چلا جاؤں، کچھ مجھے اور پڑھنا باقی ہے۔ تو کہاں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہاں مسجد میں پہنچے تو بہت سارے بچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا، کوئی دو کی جوڑی لگی تھی، بہت سارے۔ تو میں نے سوچا اتنی رات کو پڑھتے ہیں بچے، تو ان کو فجر میں اٹھنا بھی ہے۔ بڑا پیار آیا، بڑا خیال ہوا کہ ایسے ہی تھوڑی مولوی بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ کر فارغ ہوا، کچھ دیر ہو گئی تو میں نے دیکھا شاید ہی کوئی بچہ بیٹھا ملا ہوگا، کچھ تو اٹھ کے چلے گئے ہوں گے، لیکن بہتوں کو دیکھا وہ ایسے ہی کتاب ان کے سینے پر ہے اور لیٹ گئے، سو گئے، گہری نیند سو گئے، اس لیے تھک کے سو گئے۔ تو ایسی اگر ہم کتاب سے سمجھ لیتے تو اللہ پاک قرآن اتار دیتے اور کتاب بھیج دیتے، ہم سمجھ لیتے، انبیاء کی کیا ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کو علماء کی کیا ضرورت تھی، بہت ضرورت ہے۔ کیا قرآن پاک کے بارے میں مفہوم یہ نہیں ملتا کہ بہت سے لوگ اس سے ہدایت پر آئیں گے اور بہت سے گمراہ ہو جائیں گے؟ جو سراسر ہدایت کی کتاب ہو اس سے گمراہ ہو جائیں گے لوگ۔ اس لیے پوچھ کر کوئی عمل کرنا ہو، پوچھ کر کیا جائے کہ میں یہ کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے کسی پر بہت بڑا بہتان لگایا جو حقیقت میں بہتان، تو ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہاں رہتا ہے وہ آدمی، میں مل کر اس سے بات صاف کروں۔ تو پتہ چلا اس مسجد میں نماز پڑھتا اور اشراق تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ اب یہ اپنی جگہ چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے، کن کن حالات میں چھوڑنا چاہیے، یہ سب پوچھنے کی چیز ہے۔ ہمارے حال کے مطابق کہہ دیں وہیں جم کے بیٹھے رہو تو وہیں بیٹھے رہو، کہیں نہیں دین کی بات ہوئی تو آگے کھسک جاؤ تو آگے کھسک جاؤ، یہ سب پوچھنے کی چیز ہے۔ تو وہ صاحب اس سے بات کرنے کے لیے گئے اور ابھی اشراق کا وقت ہوا نہیں تھا، تو بات کرنا چاہا تو اس نے ایسا انگلی رکھا منہ پر کہ چپ رہو، بولا نہیں، اشراق تک بات نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے بات کرنا ہے، تو اس نے کاغذ پہ لکھ کے دیا کہ میں اشراق پڑھنے سے پہلے بات نہیں کر سکتا۔ اور بہتان اتنا بڑا، وہ آدمی جو گیا تھا وہ بھی ضدی تھا، وہ بیٹھا رہا، بولا کہ پڑھ لو اشراق پھر بتاتا ہوں، اور باہر لیا اور پھر خبر لیا اچھی طرح سے کیا کیا بات کیا۔ اور وہ کسی شیخ سے بھی تعلق رکھتا تھا، تو کہا چلو شیخ کے پاس چلو، اٹھا کے لے کے جائیں گے، ماریں گے تم کو۔ ویسا تھا دبنگ آدمی، تو کہنے لگے معاف کر دیجیے، یہ اشراق کی پابندی ہے اور بہتان لگانے میں زبان درازی میں اتنے آگے ہیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔ مانگیں گے تو سب مل جائے گا اور پوچھیں گے تو سب پتہ چل جائے گا، سب پتہ چلے گا تو عمل صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے، جس وقت جو کرنا اس کو پسند ہے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔